بلکہ قرآن کہتا ہے کہ دنیا میں انسان جو ہے وہ اللہ کا بندہ ہے اور اس کا خلیفہ ہے، یعنی وہ اللہ کی رعیت ہے، وہ اللہ کی ہر حکم ماننے کے لیے پابند، اور اسے اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ حقیقتاً اس کا تعلق معبود اور عبد کا ہے۔ انسان بندہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور دوسرے وہ اس کا نائب ہے یا اس کا خلیفہ ہے۔ تو عبادت کا تصور اسلام میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ تصرف کے اختیارات دیے، کچھ انتخاب کی آزادی دی، اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انسان، اللہ تعالیٰ نے جو اس کو اپنا نائب بنایا ہے، تو دنیا کو اللہ کی مرضی کے مطابق وہ چلائے۔ وہ جس نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے آقا کی مرضی کو پورا کرے اور ان قوانین کا نفاذ کرے، ان ہدایت کو جاری کرے جو اس کے رب نے ان کو دی گئی، اور جس کو جو حقوق دیے گئے ہیں اور جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں، سب مل کر اس رب کی ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ اس کا نام دراصل اسلام میں عبادت ہے۔ اور یہ جو عبادت ہے اور بندگی جو ہے، یہ وقتی نہیں ہے، بلکہ یہ پوری زندگی کے لیے۔ اسلام میں انسان آل ٹائم ورکر ہے، یعنی وہ ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کا بندہ نہیں، یا میں اللہ کی مرضی پوری نہیں کروں گا، یا میں اللہ کی اطاعت نہیں کروں گا، یا میں اللہ کی پرستش نہیں کروں گا، بلکہ وہ رعیت ہے، محکوم ہے، غلام ہے، بندہ ہے، اور آل ٹائم سروینٹ۔ اسے جو بھی رشتے دیے گئے ہیں، ان سب کے اندر جو آقا نے اس کو آداب بتائے ہیں، جو طریقے بتائے ہیں، جو معاملات بتائے ہیں، ان سب کے اندر اس کو اس کی آقا کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی ہے، اور اسی کا نام عبادت ہے۔ مثلا ایک شخص ہے، روزی کمانے کے لیے جاتا ہے، اور ان اصولوں اور ضابطوں کو اور ان حدود کا لحاظ پاس رکھتا ہے جو اس کے آقا نے دی ہے، تو وہ اس کا پورا عبادت لکھا جائے گا۔ اسی طریقے سے وہ روزی کمانے کے بعد اپنے گھر آتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، تو وہ سب اس کی ضروریات، جو جسے لوگ عام طور پر دنیاوی کام سمجھتے ہیں، وہ سب اس کی عبادت ہے۔ وہ اگر سنت طریقے سے سوتا ہے تو ساری رات اس کا سونا عبادت ہے۔ اسی طریقے سے اس کے ہمسائے ہیں، اس کے قریب ہیں، اس کے اعزاء ہیں، اس کے اقربا ہیں، اس کے دوست ہیں، ان سب کے ساتھ وہ سلوک کرے جو آقا نے جس کو حکم دیا ہے، اور جو طریقے اور جو آداب اور ایٹیکیٹ سکھائے ہیں، اور ان کا لحاظ پاس اگر وہ کرتا ہے تو وہ بھی اس کے نزدیک جو ہے وہ عبادت ہے۔ اسی طریقے سے آپ اس کی پوری زندگی گویا عبادت بن جاتی ہے۔ اگر وہ کسی سیاسی کرسی پر فائز ہے تو وہ یہ محسوس کرے کہ میں لوگوں کا خدا نہیں ہوں، بلکہ میں خدا کا بندہ ہوں۔ جب وہ کسی منصف کی کرسی پر بیٹھے، جب وہ جج کی حیثیت سے اپنے فرض کو ادا کرے، تو وہ بغیر کسی لاگ لپیٹ کے عدل اور انصاف قائم کرے۔ جب وہ کسی فوج کا کمانڈر ہو تو باوجود اس کے کہ اس کے پاس بڑی قوت ہوگی اور فوج ہوگی، لیکن وہ اللہ کی جواب دہی سے لرزاں اور ترسا ہو جائے، وہ کسی دشمن پر بھی وہ ظلم نہ کر سکے جس کی اجازت اس کے مالک نے نہیں دی۔ اس کے اندر وہ آخرت کا خوف پیدا ہو جائے کہ وہ اگر تنہائی میں بھی ہو، وہ اگر جنگل میں بھی ہو، وہ اگر رات کے اندھیرے میں بھی ہو، تو وہ آقا کی حکم کی نافرمانی سے بچے۔ وہ اگر مسجد کے ممبر پر ہو تو وہاں بھی وہ یہ محسوس کرے کہ مجھے حق گوئی اور بے باکی سے کام لینا ہے۔ وہ جو حالات ہوں ملک کے،
اور معاشرے کا جو خوف ہو اس سے بے پرواہ ہو کے خدا کا خوف اس کے دل کے اندر جاگزی ہو، اور وہ باوجود اس کے کہ حالات ناسازگار ہوں لیکن وہ وہی بات کہے ممبر سے اور مسجد سے اور مصلی سے جو اس کے رب نے اس کو سکھائی، اس کے قلب کی وہ کیفیت ہو جائے جس کے لیے علامہ نے کہا کہ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ یہ کیفیت اس کے اندر ہو، اس کی دل کی کیفیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہی جانتا ہے کہ حق کیا ہے، لیکن حکومت کے ڈر سے اور جو ایجنسیز ہیں ان کے خوف کی وجہ سے یا کسی حکومت کے یعنی اقتدار کے ڈر کی وجہ سے وہ حق بات کو نہ چھپائے، بلکہ تمام انسانوں تک جو حق بات ہو اس کو پہنچائے اور اس فرض منصبی کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ جب وہ تاجر کی حیثیت سے کہیں ہو تو وہ سچ بولے اور جو سچ تولے، اور جو اس کے اندر کھوٹ ہو اور کمی ہو تو وہ اس کو بھی اجاگر کر دے اور اس وقت بھی وہ اللہ کو یاد رکھے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو رب کا فضل تلاش کرو یعنی رزق تلاش کرو، اور اب اللہ کو تم کثرت سے یاد کرو۔ اب ہے آپ کا امتحان کہ مسجد میں تو آپ نماز کے اندر تو خدا کا خوف تھا، لیکن آپ جب مسجد سے باہر نکلیں اور جب تولنے اور بولنے کا آپ کا امتحان ہوا ہے تو ابھی آپ کو خدا کا خوف ہے کہ نہیں؟ اب بھی آپ کو اللہ یاد ہے کہ نہیں؟ یہ ہے ذکر، بڑا بڑا ذکر۔ وذکر اللہ کثیر، یعنی اللہ کو تم اب کثرت سے یاد کرو، اب ہے اصل تمہارا امتحان، اور اگر تم ایسا کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ، تمہیں فلاح نصیب ہو جائے گی، تمہیں کامرانی نصیب ہو جائے گی، تمہیں اللہ کی محبت آ جائے گی، تمہیں اللہ کی عنایت اور ہدایت اور ایمان کے اندر افزونی اور ترقی ہو جائے گی، اور تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا، تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ دنیا کے اندر بھی تمہاری عزت اور وقت ہوگی اور آخرت میں بھی تمہاری عزت اور وقت ہوگی، بشرطے کہ تم نے زندگی کے سارے معاملات کے اندر اللہ کو یاد رکھا ہو، اس کی حدود کو توڑنے سے بچے ہوں، اور اس نے جو احکامات اور ہدایت دی ہیں اس کی پیروی اور اس کی اتباع کی جائے، اور ساری زندگی میں کی جائے اور زندگی کے تمام شعبوں میں کی جائے۔ یہ ہے اصل عبادت جو اسلام کہتا ہے۔ محو تسبیح تو سب ہیں مگر ادراک کہاں، محو تسبیح تو سب ہے مگر ادراک کہاں، زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں۔ تو اس ہوش اور شعور کے ساتھ پوری زندگی کو ہم عبادت بنا لیں، یہ ہے اس کا مطلب کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو، جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے تخلیق کیا ہے، ان کا مقصد زندگی یہ ہے، انہیں پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اور اسلام اس عبادت کی تائید کرتا ہے، اسی کی تصدیق کرتا ہے، اور اسی کا پیغام پوری انسانیت کو دیتا ہے، اور اسی میں پوری انسانیت کی فوز و فلاح ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس عبادت کے صحیح تصور کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور اس کے پیغام کو دوسرے انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔